بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج 7 ستمبر 2023 ہے۔ آج ہی کے دن 7 ستمبر 1974 پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ مسلمانوں کی جد و جہد کے بعد، علماء کی قربانیوں کے بعد، الحمدللہ اکابرین امت کی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان کے اندر قانون بنا 1974 7 ستمبر کو کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خود کو انہوں نے اپنے آپ کو غدار بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انحراف کیا۔ ناظرین، اللہ کے قرآن میں بڑے واضح طور پر موجود ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث ختم نبوت پر دلیل ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث کر کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور ختم نبوت کا تاج سجا کر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مکان بنائے، خوبصورت مکان تعمیر کرے، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دے، مکان والے لوگ، محلے دار، رشتہ دار آ کر مکان دیکھیں اور اس کو کہیں کہ یار بہت خوبصورت مکان بنایا ہے لیکن یہ ایک اینٹ باقی رہ گئی، اس کو بھی لگا دو، تو اللہ کے نبی نے یوں مثال دے کر سمجھایا کہ نبوت کا مکان اللہ نے تعمیر کیا، جس میں آدم کی اینٹ بھی موجود ہے، حضرت نوح کی اینٹ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم کی اینٹ بھی موجود ہے، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تمام انبیاء کی اینٹوں کو اللہ نے خوبصورت نبوت کا گھر تعمیر کیا، اور آخر میں جو اینٹ باقی بچ رہی تھی تو اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر مجھ کو وہ اینٹ بنا کر بھیجا اور مکان مکمل ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ختم نبوت میرے محبوب علیہ السلام کے اعزاز کا تحفظ ہے۔ آج کے دن پورے پاکستان کے اندر یوم تحفظ ختم نبوت منایا جا رہا ہے۔ کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا لوگ اسیر نو سے اعادہ کر رہے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو شام 4:05 پر نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروہوں، جو اس وقت لاہوری گروپ تھا اور ربوی گروپ تھا، ان دونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور آئین پاکستان کی شق نمبر 206 اور 3 260 میں کا مستقل اندراج کیا۔ آئین پاکستان کی روح سے اب قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ میں مسلسل کئی روز کی جد و جہد کے بعد اور کئی روز تک طویل جاری رہنے والی بحث و مباحثے کے بعد ملک کے تمام طبقات کے چنیدہ افراد اور اس میں مقتدر حلقوں نے بھرپور حصہ لیا۔ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اپنی صفائی دینے کے لیے بھرپور ان کو ٹائم دیا گیا، وقت دیا گیا، لیکن مرزا قادیانی کے خلیفہ مرزا ناصر نے اپنے تمام تر کفریہ عقائد و نظریات کا برملا اظہار کیا، بلکہ فضول تعویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کیا۔ 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے 13 روز کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اراکین اسمبلی کو مفصل بریفنگ دی، اور ان کا اس قدر جامع اور مدلل بیان تھا، خطاب تھا، کئی آزاد خیال افراد ممبران اسمبلی قادیانیوں کے
کفریہ عقائد و نظریات کو سن کر پریشان ہو گئے اور قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ختم نبوت دین کا بنیادی عقیدہ اور اساس ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کا تحفظ دین کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلے اس پر اجماع ہے۔ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اسی تحفظ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 1400 سے زائد صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، حکمران ہے۔ سن 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں کا لشکر نکلا اور شہید ہوئے، جس میں 1400 صحابہ شہید ہوئے، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے وہ تاریخی الفاظ کہ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بھی موجود ہوں اور محمد عربی کے غلام بھی موجود ہوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے سینوں کے اندر دل دھڑکتے ہیں، ہمارے جسموں کے اندر جانیں اور روحیں موجود ہیں، ہم ختم نبوت کے غداروں کا بھی تعاقب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے تمام انبیاء پر فوقیت دی گئی، ان پر عظمت دی گئی، ان پر فضیلت دی گئی۔ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع الکلمات عطا ہوئے، اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال کر مجھے فتح و نصرت عطا کی گئی۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ چوتھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری زمین کو میرے لیے سجدہ اور پاک کر دیا گیا۔ پانچواں، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اسی طرح تمام عالمین کے لیے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور چھٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، مجھ پر نبوت کا دروازہ پھر بعد میں بند کر دیا گیا۔ میری آمد کے بعد ختم نبوت، وہ جو نبوت والا دروازہ تھا، اللہ نے وہ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک میری امت میں 30 دجال ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں نبی ہوں اللہ کا، حالانکہ وہ جھوٹے، مکار، دھوکے باز اور فریبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی خام خیالی ہوگی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، حالانکہ وہ دجال ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس صدی کے اندر، پچھلی صدی کے اندر، ایک مرزا غلام محمد قادیانی، کانا دجال، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کئی مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال کر اپنی طرف ان کو دعوت دی، اپنی طرف بلایا۔ کئی مسلمان اس دھوکے باز کے باتوں میں آ گئے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کانا دجال، اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اس نے ایسے ایسے جھوٹ گھڑے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ جو آدمی علم والا آدمی، تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی، ذہن رکھنے والا آدمی جب اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو الامان والحفیظ کہہ کر کتاب کو بند کر دیتا ہے۔ ہر صفحے پر اس کا جھوٹ آیا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو یہ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو یہ خاتم النبیین کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی بن کر آیا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا میرے بعد نہ کوئی بروزی نبی بنے گا، نہ کوئی دوسرا نبی بنے گا، میں ختم نبوت کا تاج سجا کر آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، 7 ستمبر آج کا دن یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر پورے پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے۔ اس بات کا اعادہ اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کسی نے اگر 1 گھنٹہ بھی اپنی زندگی میں ختم نبوت کا کام کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس کو ضرور ملے گی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام لے لے، دین کا کام لے لے۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔